فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے. آقا و مولا محبوب خدا، سرور انبیاء، سید المرسلین، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ پیغام پہنچایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، توسل سے ہم تک یہ پیغام ملا. قرآن کریم جو ہم تک آیا یہ وہ طاقتور شے ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ اس کی شدت کو، اس کی طاقت کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو اتنی اس میں شدت اور طاقت کے ساتھ یہ نازل ہوا، اور اس کو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی قلب مبارک کو منتخب کیا، اور ان کے آقا مولا کے ذریعے سے یہ جلیل القدر جو کلام ہے ہم تک پہنچا. تو یہ مقصود یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پہلے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اپنی طرف کر رہا ہے. اگر محمد رسول اللہ خود فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ نے آپ کو اپنے طرف منسوب کیا، پھر اس کے بعد آگے جو ہے صحابہ کرام جو عاشقان مصطفیٰ ہے، غلامان مصطفیٰ ہے، آقا و مولا پر اپنی زندگیاں قربان کرنے والے صحابہ کرام، اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز انہوں نے آقا و مولا کے لیے قربان کر ڈالی، کچھ بھی انہوں نے نہیں سمجھا. تو اب عزت، آبرو، سب کچھ قربان آقا کے اوپر. تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کہیں کہیں مقام پہ ہمیں شرم آتی ہے. خیر کا کام ہے یا کسی مظلوم ہے، کوئی غریب ہے، لاچار ہے، اس کو عزت دینے میں ہمیں شرم آتی ہے، جبکہ اللہ اس کے رسول کے پاس بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. ہاں، ٹوٹے ہوئے دل کا توڑنا برا ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے. تو مظلوم ہیں، ہاں، بے یار و مددگار ہیں، محتاج ہیں، تو آپ اگر ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے. تو اس طریقے سے کئی مثالیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہم اپنی عزت نفس کی فکر نہ کریں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم اپنی عزت کی فکر بھی نہ کریں، کیونکہ عزت کا دینے والا رب العالمین ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے. تو ہم اللہ اس کے رسول کی رضا میں، سرور انبیاء کو خوش کرنے میں، سیرت مصطفیٰ کو جو ہے ہم اپنانے میں ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اپنی عزت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اگر کسی مظلوم کی عزت کرتے ہیں، ہاں، کسی غریب کی عزت کرتے ہیں، کسی کی تعظیم کرتے ہیں، ہاں، بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، محتاج ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اب آزما رہا ہے کہ جو دولت مند ہے کوئی بھی عزت کرتا، نہیں کرنے والا بھی ان کی عزت کرتا. ہاں، خوشی سے نہیں تو نہیں، ڈر کے کرتا، خوشی سے نہیں کرتا لیکن مجبور ہو کے عزت کرتا. تو ایسی عزت نہیں، اللہ تعالیٰ کو خالص تعظیم ہونا، اللہ تعالیٰ کو مخلص عزت ہونا، تعظیم ہونا. اللہ تعالیٰ وہ عزت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے وسلم آپ کی اور میری محبت میں، رضا میں وہ کسی کی عزت کرنا.
جس میں میری رضا شامل ہو، آپ کی رضا شامل ہو، وہ ویسی وہ محبت کرنا، ویسی تعظیم کرنا۔ تو یہ رب العالمین چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وسلم کی ادا و نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، اور آگے فرمایا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقہ مبارک میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عالم ہوا تھا کہ ان کے قلب میں وہ جو ہے تعظیم مصطفیٰ، تقریر مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ ایسی پیدا ہوئی کہ وہ لوگ کے اندر انانیت، مفاد پرستی، خود غرضی، دشمنی، عناد سب ختم ہو گیا۔ اگر وہ کچھ بھی کہتے بھی ہیں تو اس میں اللہ کے رسول کی رضا شامل ہوتی ہے، چلتے بھی ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں تو ہر قدم پر اللہ کے رسول کی رضا شامل حال ہوتی ہے۔ تو ان کی اس اداؤں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ رب العالمین جن کی تعریف کرے تو اب اس کی دنیا کیا تعریف کر سکتی ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار والذین معہ، اللہ فرماتا ہے کہ وسلم وہ صحابہ کرام جو آپ کی معیت میں ہیں، صحابہ جو آپ کی صحبت میں ہیں، آپ کے قربت میں ہیں، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں سب آ گئے اس میں، سارے صحابہ کرام، سارے عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اللہ فرماتا ہے سارے آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اگر جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور اسلام کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے ہار جاتے ہیں، اتنے زیادہ شدید ہو جاتے ہیں۔ اور جب دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی، آقا کی ادائیں ہمارے اندر جو آ گئی، سیرت مصطفیٰ والی زندگی جب آ گئی تو اس کے بعد خود بخود ہمارے دل میں ساری جتنی چیزیں ہیں جس سے اللہ کے رسول ناراض ہیں وہ خود بخود جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت اور سرور انبیاء میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور دونوں کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ اب اطاعت میں ساری زندگی آ گئی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت مبارک سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، ساری زندگی جو ہے ہمارے سیرت مصطفیٰ اسوہ حسنہ ہے۔ یہ ساری کی ساری کلام ربانی، فرمان الہی کے مطابق وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ خود فرما رہا ہے میری اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اگر اطاعت نہیں ہوئی تو کیا ہے پھر نافرمانی، گناہ الگ چیز ہے، جان بوجھ کے آپ نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہو جا رہا، آپ توبہ کر رہے ہیں، مولا ہم گناہ کا سیاہ کر خطا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے بچا نہیں سکتے، جب تک تیری ہدایت نہ ہو ہم اپنے آپ بچانا چاہتے ہیں میرے مولا، بس تو ہدایت ہمارے لیے ہدایت دروازے کھول دیں، یہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ جب ہم کہیں گے تو ضرور و ضرور اللہ تعالیٰ وہ راستے، وہ اسباب مہیا کر دیتا ہے، جبکہ بندہ خود اپنے زبان سے کہے کہ مولا مجھے ہدایت دے، اپنے بارے میں اپنے خامیوں کو غور و فکر کرے، اپنے خامیوں کو دیکھے کہ میں کہاں کہاں پر سرور انبیاء کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی نافرمانی تو کوئی بھی نہیں کرتے، سرور انبیاء کی نافرمانی کیسا ہوگی کہ اطیعوا الرسول پہ مکمل جو ہے ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اطیع اللہ، ساری دنیا اللہ کی اطاعت، واللہ لا الہ الا اللہ ساری دنیا ہے، لیکن اطیعوا الرسول، اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت، آپ کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا ہے، آپ کو راضی کرنا مجھ کو راضی کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جو ہے جوڑ کر کہہ دیا محمد رسول اللہ۔ قرآن کریم کیا ہے جو مبارک ہے لفظ قرآن کا، تو اس میں اللہ فرما رہا ہے وسلم کون ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میرے رسول ہیں، میرے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحابہ کو جوڑ دیا، آگے جوڑ دیا والذین معہ، اور وہ صحابہ کرام جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں،
محبت کرتے ہیں، اپنے سب کچھ، جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ سے رسول کی رضا کے لیے وہ اپنی عزت نفس کی بھی فکر نہیں کرتے۔ اللہ سے رسول کی اطاعت میں اپنی عزت نفس کی فکر نہیں کرتے کہ عزت دینے والا رب العالمین ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک کے صدقے میں ہمیں عزت دیتا ہے، ورنہ کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کو ذلیل کر سکتا، کسی امت مصطفیٰ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ذلیل کرنے والی ذات، اگر عزت دینے والی ذات اللہ ہے جو اپنے حبیب کے صدقے میں دیتا ہے، اور ذلت دینے والی ذات وہی ہے جو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ذلت دیتا ہے۔ سرور انبیاء کے نعرہ پاک کے صدقے میں عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی تعظیم کریں، عزت کریں، تو اکثر وہ بیشتر تعظیم کس کی ہوتی ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ قابلیت ہوتی ہے تو اسے تعظیم ہوتی ہے۔ تو ایسی تعظیم ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتی، وہ نہیں ہے ہمارے لیے تعظیم۔ جہاں پر ہم کسی کی تعظیم کریں اور ہمیں شرم محسوس ہو تعظیم کرنے میں، تو وہ اللہ کے پاس قرب کا ذریعہ بننے والی تعظیم کہلائے، وہ اللہ کو راضی کرنے والی تعظیم ہے، سرور انبیاء کو راضی کرنے والی تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام اور ہمیں بھی چاہیے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے خاطر، سیرت مصطفیٰ کے خاطر، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہم جو ہے اپنی جان مال عزت آبرو سب کو نچھاور کر دیں۔ تو اس کی یہی مثال ہے کہ ہم جہاں پر ہمیں کسی کی تعظیم کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، وہ حقیقت در حقیقت اللہ کو راضی کرنے والی تعظیم ہے۔ باقی کوئی کسی کی بھی کر لیتا ہے تعظیم، یہ آپ کی مجبوری ہے، آپ کچھ بھی ہوں گا، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ کسی کی آپ جو ہے قد و قامت کو دیکھ کے تعظیم کر لیے، کسی کی طاقت کو دیکھ کے تعظیم کر لیے، کسی کی دولت کو دیکھ کے تعظیم کر لیے، لیکن یہ تعظیم اللہ کے پاس اجر و ثواب والی نہیں ہے۔ تعظیم سب کی کرنا ہے، تعظیم سب کی کرنا ہے، احترام سب کا کرنا ہے، ساری انسانیت کا احترام کرنا ہے، ساری انسان کرنا ہے۔ انسانیت میں کوئی مذاہب وغیرہ نہیں، لفظ انسانیت میں سارے لوگ آ گئے، سارے مذاہب آ گئے، ماں باپ سے لے کے اہل و عیال سے لے کے عزیز و اقارب سے لے کے محبین سے لے کے سب سے لے کے اپنے اطراف اکناف میں رہنے والے سے لے کے سارے مسلمان عالم اسلام سارے امت آ گئی، تعظیم کے معاملے میں سب آ گئے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا دیا کہ اس میں رضا میری کس میں ہے میرے بندے۔ جو بندہ جو نہیں چاہتا، عبادت کا معاملہ بڑا ایسی ہی ہے، 5 وقتہ نمازیں ہیں ہم پر، کچھ نمازیں ہم پر جو ہے شاخ گزرتی ہے، اور فضیلت انہی میں زیادہ ہوتی ہے جب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ بھائی اب میں کیسا کروں۔ نہیں، اس میں معذور لوگ نہیں ہیں، جو معذور ہیں شرعی اعتبار سے مجبور ہیں وہ ہٹ کے ہیں، جو صحت مند ہے معذور نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اذان کے ساتھ فوراً جو ہے مسجد آ سکتے ہیں۔ چلیے کسی بیمار کی قیادت پہ بھی، آپ عیادت پہ بھی نہیں ہیں آپ، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، کوئی بیمار ہیں، کسی کی خدمت میں ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، تو آپ کے لیے اجر و ثواب بھی، عبادت کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ بیمار کی مزاج کرسی میں خدمت میں لگے ہیں، تو اس وقت میں بھی رب العالمین اتنا رحیم و کریم رب العالمین ہے جو اپنے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، وہ تمہیں پورا اجر و ثواب عطا فرمانے، بشرطے کہ شرعی اعتبار سے ہم اس عذر کے قابل رہیں، تو پھر وہ چیزیں اب صحیح سلامت ہیں، آپ تندرست ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، 5 سے 6 منٹ کی عبادت کا مسئلہ ہے، 7 سے 10 منٹ بہت ہو گئے، اب آپ کو عبادت کو آنا ہے، لیکن آپ 15-20 منٹ اگر ہم کسی دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں اور اذان کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور آپ آدھا گھنٹہ کہاں ٹھہرے رہے؟ غیر ضروری باتوں میں ٹھہرے رہے۔ کتنی پھر مذہب اسلام وہ بہترین اسلام ہے جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ چیز ملی ہے کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام مذہب اسلام کا، دین اسلام کی ترقی کا جو کام ہوا، دین اسلام کام ہوا، سارا کا سارا
سرور میں سرور عبادت کے بعد سارے امور مسجد نبوی ہی میں دیا کرتے تھے۔ میرا آقا مولا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر سارے امور آپ اللہ کے گھر میں کیا کرتے تھے۔ سارے فیصلے مذہب اسلام کے جتنے بھی جنگیں ہوئے، جتنے بھی وقت سے ملاقات ہوئی، جو فیصلے ہوئے، مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے، یا پھر یہاں تک کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو بھی میرے آقا و مولا نے مسجد نبوی ہی میں جو ہے رکنے کے لیے کہا۔ جنگ بدر کے قیدی بھی کہاں رکے؟ مسجد نبوی میں۔ قربان ہو جائیں تو اللہ کے گھر سے اگر ہم جڑیں گے تو پھر اسلام کی ترقی لازم ہے۔ لیکن آج مذہب اسلام میرے آقا و مولا کی ساری زندگی میرے آقا و مولا کو قرآن کریم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ جا بجا ہی فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتا رہا۔ لیکن جتنا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنا ہی زیادہ آج مسلمان مسجدوں کی اہمیت کو ختم کر رہا ہے اور دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، سب سے بڑی غلط فہمی ہے ہماری، صرف ہم مسجدوں کو نماز کے لیے سمجھ رہے ہیں۔ ہم صرف نماز پڑھ کے اگر ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر مسجدیں آنے والی نسلیں کیسے آباد کریں گے؟ ہم پڑھ کے چلے جائیں گے پھر مسجدیں آباد کیسے ہوگی؟ بڑی سمجھنے والی بات ہے، یہ نازک بات ہے۔ ساری قومیں، سارے مذاہب اس کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی اپنی نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ساری قوم کی بات کر رہا ہوں میں، سارے مذاہب کی بات کر رہا ہوں جو اپنے اپنے نسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان ہے جو اپنے نسلوں کی اور اپنے مذہب اسلام کی بقا نہیں سوچ رہا۔ بڑا نازک ہمارا دور چل رہا ہے کہ ہم اپنے نسلوں کے بارے میں اور اپنے مذہب اسلام کی بقا کے بارے میں یہ مسلمان نہیں سوچ رہا۔ مسجدیں خالی نماز کے لیے رہ گئی، پھر کیا کرنا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو اٹھانا اور آقا و مولا مسجد نبوی میں کیا کیا کرتے تھے وہ سارے کام مسجدوں میں ہونا۔ سرور انبیاء کیا کرتے تھے مسجدوں میں، وہ کہنے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ آقا کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ہم خالی کیا رہ گئے؟ ہمارے سوچ کیا ہے؟ محدود ہو گئی۔ آج سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی سوچ محدود ہو گئی۔ تعلیم کا نظام بھی، قوموں کی بقا بھی، نسلوں کی بقا بھی، مذہب اسلام کی بقا بھی مسجد نبوی ہی سے ہوئی ہے۔ اور آقا کے ہم چاہنے والے ہیں، سرور انبیاء کا مہینہ چل رہا ہے، ولادت مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ ایک طرف ہم نماز نہیں پڑھتے، دوسری طرف سے باتیں اڑ جاتی ہے کہ دیکھو کیا اللہ کے نبی یہی بولے کہ نماز نہ کو پڑھو بولے، محبت ہے تو نماز سے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ایسے باتیں اٹھ رہی ہیں۔ لیکن آپ نماز نہیں پڑھے تو میلاد منانا غلط ایسا نہیں ہے، لیکن بات ایسی اٹھ رہی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا حدیث شریف میں ایسا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، سرور انبیاء بولے کیا ایسا؟ ایسی کئی تکلیف والی باتیں جو ہیں اٹھ رہی ہے۔ ہم کسی کو غلط نہیں بول رہے ہیں، لیکن ہم خود قصوروار ہیں، ہم خود قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ بولیں گے کہ آپ نماز نہیں پڑھے، یہ بات نہیں کریں۔ بولنا نہیں ہے، کیونکہ میں آگے نہیں دیکھا آپ نماز کہاں پڑھے، شاید آپ گھر میں ہی پڑھے ہوں گے، حسن ظن ہمارا ہے، لیکن کہنے والے تو کہہ دیتے اٹھا کے زبان، آپ جو ہے سنت نہیں پڑھے، جبکہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ آقا والے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مطلب سنت و نوافل گھر میں بھی ادا کیا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں تنقید کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن جو اب چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہوں میں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں نا، اگر وہ غلط نکلا تو پھر اللہ کی لعنت ہے ہمارے پہ۔ اگر ہم کہتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھے، آپ نہیں دیکھیں مسجد میں، فوراً آپ پوچھیے پہلے جا کے آپ نماز پڑھے، ادب سے پوچھیے، اخلاق سے پوچھیے، اگر وہ بولے گئے نہیں پڑھا میں تو آپ فوراً پڑھ لیں گے نا دوبارہ، نہیں تو نماز پڑھے سے نہیں بولے تو پہلے اللہ کی لعنت ہمارے پہ، کیونکہ یہ بھی غلط ہے نا، اخلاق کے دائرے میں نہیں ہے یہ بات، پوچھنا چاہیے ہمیں۔ شاید ہو سکتا کوئی مجبوری تھی، آپ گھر میں پڑے ہوں گے، بیمار کی عیادت میں ہوں گے، ماں باپ کی خدمت میں ہوں گے، مسئلے مسائل میں ہوں گے، کہ تکالیف میں ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، بعد بڑی تحقیق کے بعد فیصلہ ہوگا۔ لیکن آج کیا ہو رہا؟ انہوں زبان اٹھا تارک کو لگا دیے، انہوں اٹھا تارک کو لگا دیے، انہوں وہ بول دیا، انہوں یہ بول دیا،
دنیا میں سب سے بڑے جو ہے اصلاح کرنے والے آپ ہی دکھ رہے ہیں ہمارے کو. ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس قوم میں ہمارے. ہم اغیار کو کیا بولیں گے؟ غیروں سے تکلیف ہوتی نہیں ہے جسے ہمیں اپنوں سے ہے. یہ چیزیں ساری کی ساری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہے. آقا کی زندگی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر پڑھ کر غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں میں لانا ہے کہ آقا و مولا نے کیا 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 ہے اپنی زندگی میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے. اور ہم یہ امت مصطفیٰ اتنی ہی مسجدوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, سب آ گئے اس میں. ہر فرد واحد آنکھ بند کر کے اپنے خلق یاد رکھ کے سوچے. بہت تکلیف والی بات ہے. مسجدیں صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے, محدود ہو چکی ہے مسجدیں آج. ساری مسجدوں کی بات کر رہا ہوں میں. کم و بیش کہاں ہیں اللہ والوں کی نظر کدھر ہے, ہاں, لیکن اکثریت تو یہی ہے. ہاں, ہر چیز ہونا ہے نا. مذہب اسلام کے بقا اب کیسا ہے مسجدوں سے, یہ آپ غور کر لینا. اللہ سے دعا کریں کہ کیسا بقا ہے مذہب اسلام کی بقا مسجدوں سے کیسا ہے. سوال کریں, اپنے آپ سے پوچھیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں, اس کے بعد ہم خود بخود اللہ کے پاس سے جواب آ گئے. آقا کی زندگی سے جواب آئے گا, سیرت مصطفیٰ سے جواب آ گئے, صحابہ کی زندگی سے جواب آئے گا, تابعی تابعی اولیاء اللہ علماء کی زندگی سے ہمیں جواب ملے گا. بلکہ یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں تو تب ہم کہیں جا کر جو ہے سرور انبیاء کے سچے عاشق بن سکتے ہیں, آقا سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد لوگ ہمیں جو ہے تنقید کرنے کے بجائے وہ ہماری تعریف بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم قصوروار ہیں. اللہ سے جو دعا ہے کہ میرے مولا ہمارے قلوب میں آقا کے بے انتہا محبت پیدا فرما, تعظیم مصطفیٰ پیدا فرما, آقا سے سچی محبت پیدا فرما, اور ان کی اداؤں کو کہ لمحے کو اپنانے والا بنا, اور مذہب اسلام کی ترقی کا ہمیں ذریعہ بنا. وما علینا الا البلاغ.